بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کوکنگ اینڈ کرافٹنگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بیف قیمہ بنس۔ اتنے جوسی اور مزیدار اور ایزی ریسیپی کے ساتھ بنیں گے نا، آپ دیکھتے رہ جائیں گے، اور بگنرز کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ ایزی ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پر 1 پاؤ بیف قیمہ لیا ہے۔ اس کو ہم ساتھ ہی واش کر کے اچھے طریقے سے پانی نچوڑ کر آپ نے اس کو کڑاہی میں ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے۔ بھونائی کے ساتھ ہم یہاں پر اپنا مسالہ تیار کریں گے۔ ادرک، لہسن، اجوائن، زیرہ، دھنیا اور کالی مرچ ایڈ کر کے کوٹ لیں گے۔ تب تک ہمارا قیمہ کافی حد تک بھن چکا ہے۔ اب اس کے اندر ہی ہم مسالہ ایڈ کر دیں گے۔ ساتھ ہمارا جو آئل تھا وہ پہلے والا خشک ہو گیا، تو تھوڑا سا اور آئل ڈالیں گے اور ساتھ ہم ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کی اچھی سے بھنائی کریں گے۔ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ کا جو قیمہ ہے وہ اچھے سے بھن چکا ہو۔ اس کے بعد یہاں پر ہم پیاز ایک ٹماٹر اور 4 ہری مرچی، اس کو ہم نے کدوکش کر لیا تھا پانی نچوڑ کے، پھر آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے۔ بھنائی کرنے کے ساتھ آپ نے بیسک مسالے ایڈ کر دینے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے رہنا ہے تاکہ نیچے بھی نہ لگے۔ خوشبو کے لیے ہم تھوڑی سی کسوری میتھی کا استعمال کریں گے، وہ آپ نے ایک چٹکی بھر لے لینی ہے۔ قیمہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے۔ اسی کڑاہی میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور ہم یہاں پر اپنی کچھ سبزیاں ایڈ کر دیں گے، جس میں 1 شملہ مرچ آپ نے باریک باریک کاٹ کے وہ ایڈ کرنی ہے۔ ساتھ تھوڑے سے پیاز، بڑا پیاز ہو تو آپ ہاف بھی لے سکتے ہیں، ہاف اپنے پیاز کٹ کر لینا ہے۔ ساتھ میں نے آدھی گاجر یوز کی ہے یہاں پر، اس کو کدوکش کر لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بھنائی کر لینی ہے۔ تھوڑی سی آپ نے بند گوبھی لینی ہے، بالکل جو آپ کے مٹیریل کے مطابق ہو، زیادہ ایڈ نہیں کرنی۔ اس کے اندر ہم جو ہے نا وہ تینوں چیزیں ایڈ کر دیں گے جو ہمارے بیسک سوس ہوتی ہیں۔ ساتھ 1 چمچ کیچپ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بھنائی کر دیں گے۔ اس کے اندر ہم تھوڑی سی کالی مرچ اور 1 چٹکی نمک ایڈ کر کے اس کو مکس کر لیں گے، اور یہاں پر ہم اپنا جو قیمہ ہم نے بنایا تھا اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اس کی بھنائی کرتے رہیں گے۔ ہمارا جو فلنگ ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ آپ نے یہاں تک جو فلنگ ہے اس کو ہم قیمے کے پراٹھے بھی بنا سکتے ہیں، رول سموسوں میں بھی فلنگ ایڈ کر سکتے ہیں، اپنے موموز میں بھی، اور اسی طریقے سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیا کریں۔ یہاں پر ہم اپنی ڈو ریڈی کریں گے۔ اس کے لیے مجھے چاہیے 1.5 کپ میدا اور 1 چٹکی نمک شامل کریں گے، 2 چمچ گھی کے شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے پہلے ہاتھ سے مسل لیں گے تاکہ گھی جو ہے وہ اندر ڈیزولو ہو جائے۔ اگر آپ کی یسٹ اس طریقے سے فلفی ہو گئی ہے اور اس کے اوپر جھاگ آ گئی ہے تو پھر آپ کی یسٹ بالکل صحیح بنی ہے اور آپ کی ڈو جو ہے نا وہ اچھی رائز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کی یسٹ اس طرح کی فلفی نہیں ہوئی تو مطلب آپ کی یسٹ صحیح نہیں ہے، آپ اس کو نیا منگوائیں، نیا ساشے منگوایا کریں۔ اچھا، یہاں پر جو تھی ہم اپنی ڈو کو اچھے طریقے سے اپنے سافٹ کر لینا ہے۔ اگر آپ کی ڈو سافٹ نہ ہو تو آپ اس میں مزید گھی کا استعمال کر لیں یا پھر تھوڑا سا نیم گرم دودھ ایڈ کر لیں، اور اس طریقے سے آپ نے اس کو بالکل سافٹ بنا لینا ہے۔ اب ہمارا جو باؤل ہوگا ہم نے اس کے نیچے بھی آئل یوز کرنا ہے یا پھر آپ گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، گھی زیادہ بیٹر رہے گا۔ باؤل پہ بھی لگانا ہے، اور جو ہمارا بیٹر بنا ہوا ہوگا، جو آٹے کا اپنے پیڑا بنایا ہے، وہ اس کے اوپر بھی لگا لینا ہے۔ یہ گھی ہم اس لیے لگائیں گے تاکہ جب ہماری ڈو رائز ہو جائے تو وہ برتن کے ساتھ چپکے نہ اور ہمارا آٹا بالکل بھی ضائع نہ ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیدار ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے اور برتن کے ساتھ بالکل بھی نہیں لگی۔ اسی طریقے سے ہم نے اپنی ڈو کو اچھے سے ہم نے دوبارہ سے بیل لینا ہے، یہاں پر ہاتھوں سے ہی اس کو بیلنا ہے، اور اس کو برابر ہم اس کے پیسز کر لیں گے چھری کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم انہی پیسز کے اس طریقے سے پیڑے بنا کر سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ آپ نے یہاں بیلن کا یوز نہیں کرنا، اس سے زیادہ پتلا ہو جائے گا تو پھر جو ہمارے بنز ہیں وہ پھٹ جائیں گے۔ اس طریقے سے ہاتھ سے ہی آپ نے اس کے ایک پیڑے کو تھوڑا پھیلا کے ہم نے اس کے اندر فلنگ ایڈ کی ہے، اور بھر کے چیز ایڈ کر دیں۔ اگر آپ کے پاس چیز نہیں ہے تو آپ خالی فلنگ بھی ایڈ کر دیں، اس سے بھی بہت مزیدار بنیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے پیار سے اس کو اچھے سے زیادہ بل دیے بغیر آپ نے ان کو بند کر لینا ہے، اور ہمارے بنز جو ہیں وہ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے باقی سارے بنز بھی آپ نے فل کر لینے ہیں اور ان کو اچھے سے بند کر لینا ہے۔ یہاں پر ہمیں چاہیے 1 عدد انڈا، اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے۔ انڈے کے ساتھ ہم اس کو سائڈ پہ رکھ دیں گے، اور اب ہمیں چاہیے پتیلا، ہم اس کو پری ہیٹ کر لیں گے پہلے فل آنچ پہ۔ درمیان میں آپ نے سٹینڈ رکھ دینا، اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی سٹیل کی کٹوری لے لیں اور اس کو الٹا کر کے رکھ دیں۔ اس کے اوپر بٹر پیپر لگائیں، اور میں نے دیگچی کا ڈھکن یوز کیا تھا۔ اب ہم نے ان کو رکھنے کے بعد انڈے کی کوٹنگ کرنی ہے برش کے ساتھ، اس کے اوپر ہم نے وائٹ
تل ایڈ کیے ہیں، اس سے بہت اچھی لک آتی ہے۔ اور اب ہم اس کو پورے 30 منٹ کا دم لگا دیں گے۔ اتنی آنچ رکھنی چاہیے، اس سے زیادہ بھی نہ ہو، اس سے کم بھی نہ ہو۔ اور ماشاءاللہ سے ہمارے بنز جو ہیں وہ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر مزیدار اور ماؤتھ واٹرنگ ہمارے بنز ریڈی ہوئے ہیں۔ ان کا جو کلر ہے براؤن کلر جیسے آتا ہے، یہ انڈے سے آتا ہے۔ اس طرح کا آپ نے اچھے سے کوٹنگ کریں گے تو ہمارے بنز اسی طریقے کے سیم بنیں گے۔ آپ نے ریسیپی کو سیم فالو کرنا ہے اور مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کے بنز کیسے بنے ہیں۔ اتنی ساری محنت کے لیے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا چینل کو۔ اور مزید ریسیپیز کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔